ہے، کوانٹٹی پہ نہیں جاتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اسلام کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اتنے مسلمان دنیا میں کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن آج کے تمام مسلمانوں کا ایمان مل کر بھی حضرت ابوبکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دل میں وہ جذبہ رکھیے جو صحابہ کرام کا تھا، دین کی محفل سجائیے، ارے دنیا دار آئے یا نہ آئے لیکن ہمارے مصطفیٰ آتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں اب بھی جو لوگ اپنے گھروں پر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، ارے یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، بے شک سبحان اللہ، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، اور ذکر رسول سید کونین ہے یہاں، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، بے شک سبحان اللہ، وہ آئیں گے مدینے سے گھر سے چل کے آ۔ آؤ ایسی محفلوں میں سجاؤ ان محفلوں کو۔ آج اگر اس محفل میں نہیں بیٹھے ہوتے آپ کہاں ہوتے؟ کوئی موبائل پہ لگا ہوتا، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوتا، کوئی فیس بک پہ لگا ہوتا، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوتا، دنیا کی خرافات میں لگے ہوتے۔ لیکن آپ شکر مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی خرافات سے اٹھا کر اپنی عبادات میں لگا دیا۔ یہ محفلیں عبادت ہیں، ایسی محفلوں میں آنا عبادت، بلکہ ایسی محفل میں آ کر کے جو دل میں جذبہ لے کے آیا کہ مجھے نبی کی حدیث سننے کو ملے اور آ کر کے اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ لوگ تو ابھی گھروں سے نکل کے نہیں آنا چاہتے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے 2 مہینے کا سفر کیا، مصر گئے، وہاں کے گورنر کو پتا چلا صحابی رسول آئے ہیں، تو اس نے کہا حضرت میرے یہاں آؤ، یہاں پہ ٹھہرو، مہمانداری کرو، میں پورے علاقے کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صحابی رسول اور یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں تیرے یہاں مہمانداری کرنے نہیں آیا، اپنے نبی کی حدیث پاک سننے آیا۔ عقبہ ابن عامر کا پتہ بتا، حضرت عقبہ ابن عامر کا پتہ بتایا گیا، آپ وہاں پر پہنچے اور کہا دیکھو میں تم سے تصدیق کرانے آیا ہوں، میں نے نبی سے یہ حدیث پاک سنی ہے، کیا تم نے بھی سنی ہے؟ اس بات کی تصدیق کے لیے کہاں سے سفر کیا تھا؟ مدینے سے۔ کہاں کا؟ مصر کا۔ اور یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا بھائی، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، بسز کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے پیدل ہی، کبھی گھوڑے پر کبھی پیدل، سمندروں کو اور دریاؤں کو اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ اکبر آپ نے وہ سفر کیا۔ 2 مہینے لگ گئے ایک حدیث پاک کی تصدیق کے لیے، اور 1 منٹ کی حدیث پاک، اس حدیث کی سچائی کو تاکہ امت تک یہ بات پہنچائی جا سکے، بہت بڑی دلیل ہے بھائی صاحب اس میں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں دیکھو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ہنساؤں اور آپ کا ٹائم برباد کروں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، تو پیغام لے کر کے اٹھیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یا اپنے گھروں پہ سن رہی ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، اس حدیث پر توجہ کرنا۔ میں چاہتا ہوں حدیث سنا کے جاؤں، جو ٹائم الحمدللہ اپنے پاس ہے، کیونکہ اس لیے تو یہ محفلیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا عقبہ ابن عامر، میں نے نبی سے یہ حدیث پاک سنی ہے، کیا تم نے بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ کون سی حدیث پاک بتاؤں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جو دنیا میں، توجہ کیجئے، جو دنیا میں اپنے بھائی یا بہن کے عیبوں کو چھپائے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سارے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں دنیا میں؟ کیونکہ عیب بیان کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، کوئی اس کی چغلی، کوئی اس کی غیبت، کوئی کیا اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اور میرے بھائیوں تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کی چغلی، اس کی غیبت کرنے سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اگر بھلا کرنا ہے تو اپنے نبی کا ذکر پاک کرو، ان کا ذکر خیر کرو۔
جہاں 4 عورتیں جمع ہو جائیں نبی کا ذکر کرے, جہاں ہم لوگ جمع ہو جائیں نبی کا ذکر کرے. جب دنیا والے کہہ رہے تھے کہ نبی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ رہے تھے, رجت شرما نے آپ کی عدالت میں آچاریہ پرمود کرشم سے پوچھا کہ لوگ نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں, تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جانتے ہو کیا کہا اس پنڈت نے؟ کہا ہاں سنو, میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا آپ, یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے بڑوں کو سکھاؤ, نوجوانوں کو سکھاؤ, ماں بہنوں کو بتاؤ کہ غیر مسلم جس نے کلمہ نہیں پڑھا, جس نے نبی کے دین کو قبول نہیں کیا, لیکن نبی کی سیرت پڑھ کے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, میرے سینے کی دھڑکن ہے. کون کہہ رہا پنڈت؟ میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں, اور سمجھ کے تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا, نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے. بے شک سبحان اللہ. غیر مسلم کہہ رہا ہے. آگے کہتا ہے وہ کہ میں تو مانتا ہوں نبی کو, تمہیں کشتی, تمہیں ساغر, تمہیں دریا, تمہیں ملا, رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. اور آگے وہ کہتا ہے محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا, محبت کے بنا اپنا گزارا. یہ شعر توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک اور دائیں سے لے کے بائیں تک. ایک غیر مسلم وہ کہہ رہا ہے جو میرے دل کی آواز ہے, بلکہ تمہارے بھی دل کی آواز یہی ہوگی, ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے, مگر ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے, ہندو پنڈت آچاریہ پرمود کرشم کہتا ہے کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا, اور نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں بے سکتا. شک سبحان اللہ. اگلا شعر سننا آپ کا دل مچل جائے گا, محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا, نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا, اور مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم خیر کہہ دینا, نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. تو اب ایسے ہی جب شادی کیا کرو تو سوچا کرو ہمارے نبی نے حکم کیا دیا. ارے ہمارے نبی نے حکم دیا کہ شادی کرو تو ولیمہ کرو, اگر لڑکے کی شادی ہے تو ولیمہ کیا جائے, ان میں لوگوں کو بلایا جائے, لیکن لوگوں میں صرف امیروں کو ہی نہیں بلایا جائے, غریبوں کو بھی بلایا جائے. آج میں دیکھتا ہوں کئی جگہ شادی ہال میں اگر غریب بچے کھڑے ہیں وہاں پر, یا مانگنے والے کچھ آ جائیں, انہیں کھانا نہیں دیا جاتا, جھٹک کے بھیج دیا جاتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ غلطی کر چکا ہے تو وہ توبہ کر لے اس محفل میں سے اٹھنے سے پہلے, ارے تھوڑا ہی صحیح مگر ان کو کھانے کے لیے دے دو. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک غریب بچہ جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے, تکلیف کے عالم میں بھوک کے لیے تڑپ رہا تھا, وہ ایک بڑے میاں کی پلیٹ کو وہ دیکھ رہا تھا, بڑے میاں اس میں سے سالن وغیرہ پھینک رہے تھے, مگر اس غریب بچے کی طرف انہوں نے پلیٹ کو نہیں بڑھایا. وہ بچہ رو رہا تھا, چہرہ رباسو تھا اس کا, کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا, لیکن یہاں پر لوگ کھانا پھینکنا گوارا کر رہے ہیں, کسی کے پیٹ میں ڈالنا گوارا نہیں کر رہے. کہ یہی ہمارے نبی کی حدیثوں پہ عمل. ہمارے نبی نے تو پیغام دیا, حضرت عائشہ سے فرمایا, اے عائشہ یہ اللہ کا رزق ہے, اس کی قدر کرو, اگر یہ روٹ کر چلا گیا تو یاد رکھو جس قوم سے روٹ کر چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. قدر کیجئے, آپ اللہ کے رزق کی قدر کیجئے, پوری کوشش کیجئے. ولیمہ کریں گے, غریبوں کو بھی دعوت دیں گے. ہمارے بھائی لوگ جو اور آنا چاہے رشتہ دار آئیں, لیکن غریبوں کو نہ بھلائیں, بلکہ ان کے یہاں جائیں, دعوت کریں, اگر وہ نہ آ سکے ان کے یہاں کھانا پہنچائیں. ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں, میں نے نیکی کے دفتروں کو اٹھا کے دیکھا تو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا نیکی کا کام کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. یہ مذہب اسلام. حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا تھا کسی نے, تم تو اتنے بڑے عالم تھے یہودیوں کے, تم مسلمان کیسے بن گئے؟ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے, تم مسلمان کیسے بن گئے؟ تو جانتے عبداللہ ابن سلام کیا کہتے ہیں, میرے نبی کی میں نے حدیث پاک سنی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو پیارے نبی بیان کر رہے تھے, افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ.
اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرو. یہ حدیث نبی کی کہ سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، لوگوں کے لیے پریشانیاں نہ کرو. تو اب ماشاءاللہ یہی تو کام ہو رہا ہے. آپ کوشش کیجئے شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے، بیوی اپنے شوہر کو سلام کرے، یہاں تک کہ آپ چھوٹے بچے کو سلام کیجئے، اور اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے، کوئی فاقے کے عالم میں ہے اس کی مدد کیجئے. ارے ہمارا مذہب تو اتنا اچھا ہے. فرمایا، وہ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ سنو، کسی کو راستہ پار کرانا یہ بھی صدقہ ہے. 150 روپے 1000 2000 دے کے مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. مسجد مدرسے میں دینا یہ بھی، توجہ کیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا اگر پیسہ نہیں تو مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کر لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. ارے محبت سے بولیے، مسکرانا بھی صدقہ. تم کہو گے یار اس میں ثواب کیا ہوگا؟ ثواب کتنا بڑا جانتے ہو؟ یا مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے 1000 سال پہلے کتاب کو لکھا ہے، احیاء العلوم کو اٹھا کے دیکھو، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے شوہر گھر میں آئے. توجہ کیجئے گا، اب شادی ہونے والی ہے یا جن کی نہیں ہوئی ہے ہوگی وہ بھی ان باتوں پر توجہ کریں، بھائی بھی توجہ کریں، بہنیں بھی توجہ کریں. فرمایا شوہر گھر میں آئے اور بیوی مسکرا کے استقبال کرے تو اللہ رب العالمین اس عورت کو اس کے مسکرانے پر 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. ایک شہید کا مرتبہ کتنا بڑا پتہ ہے؟ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کا دیدار ہوتا ہے اس کو. شہید وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس کا ہاتھ کٹ گیا، گلا کٹ گیا، پیر کٹ گئے. بتائیے 70 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو جو شوہر سے مسکرا کے محبت سے بات کر لے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ 70 مرتبہ خانے کعبے کا طواف کرنے کے برابر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. مسکرا کے بات کر رہے ہیں میاں بیوی، لیکن حدیث، اب تم حدیث ہی سنو ماشاءاللہ، حدیثیں یاد رہیں گی بھائی. لوگ کہتے ہیں یار عالم لوگ حدیث نہیں بتاتے. ارے حدیث ہی بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ تم نے مزاج اپنا خراب کر لیا. تم لوگوں کو وہ مقرر زیادہ پسند آ رہے ہیں جو تمہارے سامنے تھوڑی ڈرامے بازی کریں، ہنسائیں تمہیں، تھوڑا سا تمہیں جو ہے نا وہ کریں. بھائی محفل کا ادب ہی بھلا دیں. میں ایسا نہیں ہوں بھائی صاحب. میں مسکرانا تو جانتا ہوں اور کہتا ہوں مسکراؤ، محبت سے بات کرو، لیکن محفل کا مقصد ہی ختم ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں. آپ ایک ایک بات کو دل میں لے کے اٹھیے کہ مذہب اسلام جب مسکرانے پر اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے تو غور کرو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ غور کیجئے، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. کوئی بیمار ہوا اسپتال میں، آپ اسے دیکھنے گئے، حدیث ہے یہ بھی، آپ اگر شام میں دیکھنے کے لیے گئے، صرف دیکھنے گئے ہو، تو آپ کے دیکھنے جانے پر اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے شام سے لے کے صبح تک آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. 70,000 فرشتے. اور اگر کوئی صبح میں دیکھنے کے لیے جائے کسی مریض کو تو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. تو اب یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا خلاصہ یہ کیا کہ آپ کس لیے گئے تھے اسپتال میں؟ دیکھنے کے لیے. آپ کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ اس کو خوشی ملی، سکون حاصل ہوا. تو آپ کو دیکھ کر اسے خوشی ملی. اس خوشی کی بنیاد پر 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. غور کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی بیمار کو، توجہ کرنا، ایک ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کہ آپ یاد کر کے لے کے جائیں. جب کسی بیمار کو آپ دیکھنے گئے تو آپ کے دیکھنے پر 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ اگر 1,500 روپے دے کے اس کی مدد کرو گے، آپ اگر اس کی دل جوئی کرو گے، آپ اگر اس کا دل رکھو گے یا ڈاکٹر کی فیس بھر دو گے، تو بتاؤ اللہ تمہیں کتنا بڑا ثواب عطا فرمائے. مذہب اسلام نے قدم قدم پہ ثواب رکھا ہے. یہ دین ہے ہمارا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام. اس کی عظمت کو جانو.
5 साल तक साउथ कोरिया में रहने वाले 27 लोग इस्लाम पे रिसर्च करते रहे कि इस्लाम में कोई गलती मिल जाए। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इस्लाम में गलती नहीं मिली। 5 साल के बाद 27 के 27 वैज्ञानिक साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। टीचर सबरी माला तमिलनाडु की रहने वाली इस्लाम के बारे में पढ़ते पढ़ते वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उम्रा करने गई, लिख दिया नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। क्या लिख रही है वो? नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। लोगों ने पूछा तू तो मुसलमान नहीं थी, फिर मुसलमान कैसे बन गई? और अगर मुसलमान बन गई तो उम्रा करने गई, और फिर ये क्या लिख रही है? नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। मतलब इसका ये है, वो कहती है सुनो, जब तक दीन से दूर थी मुझे अपनी जान से मोहब्बत थी, भाई बहनों से मोहब्बत थी, जमीन जायदाद से मोहब्बत थी। नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। मगर आज की तारीख में मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मजहब इस्लाम से मोहब्बत है। एक वो औरत जिसने कलमा अभी पढ़ा है, वो कह रही है मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मजहब इस्लाम से मोहब्बत। और आप सुनोगे क्या नाम बताया था मैंने आपको उसको? सबरी माला। क्या नाम था उसका? मगर अब चूंकि मुसलमान हो गई तो मुसलमान नाम रखना पड़ेगा। तो उससे पूछा लोगों ने नाम क्या रखेगी? पहले तो सबरी माला था, अभी नाम क्या रखेगी? तो जानते हो वो कहती है मैंने नबी की बेटी हजरत फातिमा के बारे में पढ़ा है। गवाह हो जाओ, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करने लगी हूं कि मैं अपना नाम हैदराबाद की सानिया मिर्जा के नाम पर नहीं, बांग्लादेश की तस्लीमा नसीम के नाम पर नहीं, बल्कि प्यारे नबी की बेटी हजरत फातिमा के नाम पर अपना नाम फातिमा रखा। उसने अपना नाम फातिमा रखा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला 45 साल तक एक चर्च में रहने वाला पादरी पिछले ही दिनों कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। सोचो मेरे भाइयों, लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, आतंकवाद का मजहब है। मैंने कहा सुन, एक अंग्रेज ने इसकी तशरीह की है, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं, बल्कि सुनो इस्लाम में 5 लफ्ज हैं, ISLAM। आजकल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह स्कूलों में, और सुभान अल्लाह आप बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ इस्लाम में कितने हर्फ हैं? ISLAM। फिर वो अंग्रेज कहता है I stand for I, S stand for shall, L stand for love, A stand for all, M stand for mankind। मजमुआ तरतीब देने पर बनता है, इस सब को जोड़ोगे तो बनता है I से I, S से shall, L से love, A से all और M से mankind। मजमुआ तरतीब देने पर बना I shall love all mankind। क्या मतलब हुआ इसका? I shall love all mankind मतलब ये है कि मैं सारी इंसानियत से मोहब्बत करूंगा। पता चला इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, दियानतदारी का मजहब है। इस्लाम गद्दारी नहीं सिखाता, इस्लाम वफादारी सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम प्यार सिखाता है, एक दूसरे को मिलाना सिखाता है, भाई बहनों में और पड़ोसियों में, अइज़ा अक़रबा रिश्तेदारों में मोहब्बत फैलाता है। अरे इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है। एक अंग्रेज कहता मैं तो हैरान हो गया। हमने पूछा तू क्यों हैरान हुआ? कहा देखो इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। हमने कहा हाँ हराम है। तो अंग्रेज कहता है सवाब भी तो है, झूठ बोलना सवाब भी तो है। हमने कहा अच्छा तूने कहाँ पढ़ लिया? कहने लगा हाँ सवाब भी है, देखो तुम्हारे नबी की हदीस पाक की है। मैंने कहा बताइए कैसे है सवाब? कहने लगा इसी वजह से तो मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ। क्यों? कहा देखो अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला हराम है, तकलीफ देने के लिए झूठ बोला हराम है, आग लगाने के लिए झूठ बोला हराम है, लेकिन अगर तो मुसलमानों को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोला सवाब है। मियां बीवी में दुश्मनी हो गई, एक अपने घर पे जाके बैठ गई, दूसरा अपने घर में मौजूद है। आप पहुंचे शौहर के पास, अबे यार तेरी बीवी तो तुझे बहुत याद कर रही है, तेरा जिक्र कर रही है, तो और तेरी मोहब्बत में रो रही है वो तो। हालांकि वो गालियां बक रही थी, वो गालियां बक रही थी, लेकिन आपने जाके क्या कहा? वो तुझे याद कर रही है और तेरे घर पे आना चाहती है। तो आपने झूठ तो बोला मगर मिलाने के लिए।
آپ بیوی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے تیرا شوہر تو تیرے بنا گھر میں رہ نہیں رہا، وہ تو تجھے بہت یاد کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی گالیاں بک رہا تھا، لیکن اس نے یہ باتیں کہہ کے بیوی کے دل میں محبت ڈال دی۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھو، اللہ اکبر۔ نماز پڑھو، نماز کا ثواب، روزہ رکھو، میں ایک خلاصہ دینا چاہتا ہوں روزے کا ثواب، لیکن آپ جو یہ جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ بول کے ملا رہے ہو میاں بیوی کو، اس پہ بھی کوئی ثواب ہے؟ تو مسلمانوں کو آپ نے ملا دیا، اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ لڑائی جھگڑا ختم کروا دیا، اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ تو فرمایا سنو، اگر تم دو دلوں کو ملا دو، آپس میں محبت پیدا کر دو، لڑائی جھگڑا ختم کروا دو، تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب، حج مقبول کا ثواب۔ یہاں پہ کئی لوگ حج کر کے آئے ہوں گے، میں پوچھوں ان سے کہ حج قبول ہوا یا نہیں؟ گارنٹی نہیں، لیکن تم نے کوشش کر کے جو ملایا ہے، آپس میں محبت پیدا کروائی ہے، اس محبت پر اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ قبول کیے ہوئے حج کا ثواب، اپنا پیارا دھرم دیکھ، مصطفیٰ کا کرم دیکھ، قانون کتنا نرم دیکھ، تو ملاتا ہے اور ملانے پر اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میاں بیوی محبت سے رہے گھر میں، ایک دوسرے کو، میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا خوش ہونا ہم تم سے الگ ہے، ہماری تمہاری خوشی الگ ہے، لیکن اہل ایمان، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جدا دیکھنا نہیں چاہتا، تمہیں ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یونٹی از اسٹرینتھ، یونٹی از اسٹرینتھ، یونٹی میں طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ ہمارے حضور حافظ ملت نے کیا فرمایا؟ اختلاف موت ہے، اتحاد زندگی ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اگر اختلاف کرو گے، آج تمہارا موقع ملا، تم نے مار لیا بھائی صاحب، کل اس کا بھی موقع ہے، وہ بھی ظلم نہیں کرنا، اسلام کا قانون ہے۔ آج حکومت کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ، مگر اسلام کا قانون ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے تو غیر مسلموں پر بھی اتیاچار نہیں، ظلم نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ تم کیسے وفادار ہو ہندوستان کے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہماری وفاداری پر شک مت کر، ہندوستان میں جب تک ہم زمین پر رہتے ہیں تب بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو قبرستان میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو گے ہم ہی نکلیں گے۔ یہ ہماری وفاداری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ ظلم پسند نہیں کرتا اسلام، اسلام چاہتا ہے کہ امن ہو۔ اگر تمہارے پاس طاقت بھی ہے پھر بھی معاف کر دو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج بھائی یہاں پہ دولہے میاں موجود ہیں یا نہیں میری بات کو سننے کے لیے؟ ہے یا نہیں؟ یہاں پہ جن کی شادی ہونے والی، بیان کس کے لیے ہو رہا ہے یہاں؟ ارے آپ سب کے لیے تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جس کی شادی ہے اسے موجود ہونا چاہیے، سوچا بیٹھے ہوں گے، ان کو بلاؤ یار، ان کو تھوڑا سا مسئلہ سمجھانا ہے۔ چلو انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا میں، ہے نا، کیونکہ ہمارے علماء کی فہرست زیادہ ہے، مگر ماشاءاللہ آپ محبت سے سن رہے ہو تو میں سمجھا رہا ہوں۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اگر دولہے میاں کو بلا سکتے ہو تو بلا لو، ورنہ وہ جہاں پر ہیں وہیں پر وہ اس بات کو سنیں۔ پچھلے دنوں پاک بڑے میں شادی ہوئی، 30-40 لاکھ روپے شادی میں ختم، ٹھیک ہے، چلو کوئی بڑا مدعا نہیں تھا۔ میاں بیوی میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، میرے پاس فون آیا، مفتی صاحب بتائیے کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ یہ ریکارڈنگ سنیے پہلے۔ 10 منٹ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں
اس نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی. چھوٹی چھوٹی باتوں. بیوی کہہ رہی ہے تم تو اپنی امی کی ہی بات مانتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں مانوں گا نا کہ اس نے مجھے پیدا کیا. یہ چلو بات تو ٹھیک تھی مگر اتنی جلدی فیصلہ کر لیا. بولے رہ رہی ہے نا، رہ رہی نہ رہ رہی تو چل رک جا. دی میں نے تجھے طلاق اور میں دے رہا ہوں تجھے طلاق. اور مطلب 10 منٹ میں دونوں کو غصہ آیا. بیوی نے تھوڑی ایسی باتیں بول دی کہ تم تو اپنی امی کی گود میں بیٹھے رہا کرو اور تم بڑی کیوں ہو گئے. اس قسم کی باتوں پہ اسے اتنا غصہ آ گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہی بار. اب 1 مہینے پہلے جو شادی ہوئی ہے، رشتہ دار آپس میں ایک ہوئے، اب کیا حالت ہوگی؟ اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، نفرت کرنے والے بن گئے. طلاق ہوئی. کیا سمجھتے ہو آپ یہ جملہ آسان ہے؟ زمین ہل جاتی ہے، آسمان دہل جاتا ہے. حلال تو ہے مگر اللہ کے نزدیک غضبناک بھی ہے. فرمایا کہ عرش اعظم بھی ہل جاتا ہے جب آپ طلاق دیتے ہیں. تو یہ جملہ زبان پہ لانا نہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی نوجوان جن کی شادی ہو گئی وہ بھی اور جن کی ہونے والی ہے وہ بھی ایک چیز کو گانٹھ باندھ کر کے اٹھے کہ بغیر اپنے کسی بڑے عالم کی رائے کے آپ ایک زبان سے جملہ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، طلاق کا سلسلہ یہیں پہ ختم کر دو. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ٹی وی والے بلا لیتے ہیں اینکروں کو، پہلے مولانا لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، پھر اسلام کو ذلیل کرتے ہیں اور پھر مسلمان کو ذلیل کرتے ہیں. تو مسلمان ذلیل ہونے کے لیے تھوڑی آیا ہے. مسلمان عزت دار تھا، عزت دار ہے اور عزت دار رہے گا الحمدللہ. مگر آپ اپنے طور سے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہو. یار مت کرو ایسا. ایک دوسرے کی عزت بڑھاؤ. ارے یار ہماری تمہاری عزت جانتے ہو کتنی ہے؟ پیارے نبی نے خانے کعبہ کو، حدیث ہے یہ بھی، حدیث سنو تم، خانے کعبہ کو سامنے رکھ کے فرمایا اے کعبے تیری عزت بہت زیادہ ہے. خانے کعبہ سے کہہ رہے ہیں تیری عزت بہت زیادہ ہے، تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تیرا مقام بہت زیادہ ہے، مگر میں نے ایک مسلمان کی عزت کو تیری حرمت سے بھی زیادہ کر دیا. مسجد کی دیوار کوئی گرانے لگے چھوڑو گے اسے؟ اور کعبے کی دیوار گرانے لگے تو؟ اور کسی مسلمان کا کوئی دل دکھانے لگے تو دکھانا مت. آج تو لوگ اپنے ماں باپ کا دکھا رہے ہیں، بھائی بہنوں کا دکھا رہے ہیں. نہیں نہیں، اگر اب تک غلطی ہو چکی ہے، یہ ماشاءاللہ تقریر کو آپ یاد رکھیے گا، غلطی ہو چکی ہے معافی مانگ لیجئے، ماں باپ کے قدم پکڑ لیجئے اور اپنے بھی بچوں کا خیال کیجئے. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اپنے شوہروں کا خیال کریں، شریعت پر عمل کریں. دین ہمارا بڑا آسان ہے، اس پر چلنے کی کوشش کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام ہے. اس پر آپ توجہ کیجئے. اور یہ واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس پر جو ہے آپ بعد میں بھی عمل کریں گے. ایک شخص تھا بڑا غضبناک تھا، وہ اتنا غضبناک تھا وہ کہ لوگ ڈرتے تھے اس سے. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، یہ واقعہ یاد رکھ کے جانا ہے آپ کو. انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. اللہ نے مجھے، بولے تو تو بڑا خطرناک آدمی تھا، تجھے بخش دیا؟ تو تو بڑا یار، مطلب یہ کہ صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، تجھے کیسے بخش دیا؟ اس نے کہا سنو، ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں آیا، میں نے بیوی سے کھانا منگایا، بیوی نے کھانا لگایا، میں نے ایک لقمہ اٹھایا تو مجھے نمک بہت تیز لگا. جب میں نے اس کو کھایا میں نے سوچا بیوی کو ماروں، تکلیف دوں کہ اس نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، مگر میں نے دل میں سوچا یہ بھی اللہ کی بندی ہے، چلو غلطی ہو گئی. میں نے اپنی بیوی کو دل ہی دل میں معاف کر دیا، اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا. جب میرا انتقال ہوا میں اپنی قبر میں آیا تو اللہ کی رحمت نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں میری بندی کو معاف کیا، جا میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی ہے. اللہ کی رحمت کو دیکھیے آپ کہ آپ بیوی کو معاف کرتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آپ بچوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
حسد مت رکھیے دل میں، کینہ مت رکھیے، برائی مت رکھیے، ورنہ عبادت کا رنگ کھو دیں گے آپ۔ آج مسجدوں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، امام لوگ سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہیں، بلکہ امام لوگ زیادہ سمجھائیں تو لوگ ان کے ہی پتہ صاف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ زیادہ بول رہے ہیں بھائی، ابے بتاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر راہ شریعت سعید صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی حضرت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ نصیحت کی باتیں ماشاءاللہ آپ ہمارے بزرگوں سے بھی سنیں گے، اور چند باتیں جو یہ رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ اپنے دل پر لکھ کر کے ان کو لے کے جائیں گے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ماشاءاللہ رب العالمین۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہوں پر ہمارے ائمہ لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان مسئلوں کو، مگر لوگ اپنی دشمنیوں میں اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ نصیحت پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اگر امام صاحب کسی موضوع پر بیان کر دیں، شراب پر بھی بیان کرے تو شراب پینے والے ناراض، زمینوں پہ ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف تقریر کریں تو وہ لوگ ناراض۔ اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر بے ایمان جھوٹوں کے خلاف کچھ بول دیں تو وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگ جب تقریر کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض نہ ہوتے تھے، ان کی باتوں پہ عمل کر کے توبہ کر کے اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ سعید صاحب تشریف فرمائے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں نے پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھیں گے کہ ایک ایک مجمع میں 80 ہزار لوگ تشریف لاتے تھے، اور 80,000 لوگوں کے درمیان جب آپ بغیر مائک کے بیان کرتے تھے، اور جو بات پہلی صف کے انسان کو پہنچ رہی ہے آخری صف کے انسان کو بھی پہنچتی تھی، اور ایک ہی تقریر میں اللہ اکبر 400 لوگ توبہ کر کے اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ شرابیوں نے، زانیوں نے، بدکاروں نے، ڈکیتوں نے، چوروں نے ہمارے غوث اعظم کے ہاتھوں پہ توبہ کی۔ پتہ چلا بزرگوں کی باتوں پہ عمل کر کے برائی کو مٹایا جائے گا، اماموں کی باتوں پہ عمل کر کے معاشرے سے برائی کو مٹائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم انہی کے خلاف ہو کے ان کو حق بات بولنے سے روکیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء کا ساتھ دیجئے۔ آج ماشاءاللہ اپنے علماء کا ساتھ دیا۔ بتائیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سید صاحب تشریف لائے، آپ ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، آپ علماء کا دیدار کر رہے ہیں، دونوں ہی قابل محترم ہیں۔ ہمارے نبی نے دونوں کی عظمت و شان کو بڑھایا، ایک طرف آل رسول فرمایا، دوسری طرف نائب رسول فرمایا۔ اگر آج کوشش نہ کی جاتی یہاں کیا ہوتا؟ ہماری ماں بہنوں کے سامنے بتائیے، یا یہاں یا جہاں بھی اگر کوئی ناچ گانے کی محفل کرتا ہے، بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانوں میں طرح طرح کی خرافات بکی جاتی ہیں، کفریات بکے جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کو بتا دوں آج کل گانے ایسے چل رہے ہیں جس سے کہ کفر لازم آتا ہے، کفر ہو جائے گا اگر آپ ایسا بولیں گے تو۔ گانوں میں کفر ہو رہا ہے، جیسا آپ نے سنا ہوگا وہ تجھ میں رب دکھتا ہے، میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ ایک ایسے انسان کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ دین سے، شریعت سے، ایمان سے دور ہے۔ اور کبھی ایک مرتبہ چھوٹی سہرے پہ میں دیکھ رہا گانے بج رہے تھے، اور اس میں یہ جملہ آیا سامنے کہ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا۔ یہ سب چل رہا ہے، حرام تک بات نہیں رہ گئی ہے گانوں میں، کفر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر مجھے وہ نبی کی حدیث پاک یاد آتی ہے کہ انسان صبح میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، کیونکہ انہی چیزوں پہ اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں، بزرگوں، تمہیں مبارک ہو کہ اس گھر سے یہ شروعات ہوئی ہے، تمہارے یہاں بھی خوشی آئیں گی، بہن کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، آپ کسی دنیا دار کی محفل مت سجانا بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل سجانا۔
کوئی کچھ بھی کہے مگر تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے نبی کا کھایا ہے. ارے انہی کے صدقے میں تو زمین بنی، آسمان بنا، چاند سورج ستارے انہی کے صدقے میں بنے ہیں. دنیا رسول پاک کی، عقبہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. جنت کی دو نشانیاں دنیا میں دیکھ لو، کعبہ خدائے پاک کا روضہ رسول کا، اور مانا رسول پاک کا سایہ نہیں مگر ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا. کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، بس انہی باتوں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبتوں سے سنا. ایسی محفلیں رکھا کرو کہ نصیحت کی کچھ باتیں ملیں، کچھ حدیثیں ملیں، کچھ لے کر کے اٹھو. جب غوث اعظم بیان کرتے تھے اللہ اکبر، لوگ اللہ کے خوف سے رو رو کر انتقال کر جاتے تھے، کئی کئی جنازے اٹھ جاتے تھے، لوگ بڑی بڑی دور سے بیان سننے کے لیے آتے تھے. آج لوگ اپنے گھروں سے نکل کے نہیں آتے، لیکن چلو اس محفل میں پھر بھی ماشاءاللہ پورا پنڈال بھر گیا. غوث اعظم کے دور میں لوگ اتنی دور سے چل کے آتے تھے کہ آدھی آدھی رات سفر میں ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ غوث اعظم نے فرمایا اتنی دور سے چل کے مت آیا کرو، وہیں رہا کرو. لوگوں نے کہا حضرت آپ کا بیان کیسے سنیں گے؟ فرمایا ایک دائرہ کاٹ لو، سارے گھر والے سارے گاؤں والے اسی دائرے میں بیٹھ جایا کرنا. جو آواز 80,000 کے مجمع کو جاتی ہے وہ آواز تمہارے گاؤں تک بھی چلی جایا کرے گی. سبحان اللہ. ایسے کام کیا اللہ والوں نے. دین کی بات کا پہنچانا ثواب ہے. دین ایسے ہی تو پھیلا. مسجدیں کس لیے ہیں؟ تاکہ یہاں سے دین کا کام ہو. علماء کی زبانوں کو مت روکو، ان کا جذبہ بڑھاؤ کہ حضرت اگر ہمارے سامنے ایم ایل اے بھی آیا، اس نے دنیا کی بات کی تو ہم اس دنیا دار کی بات نہیں مانیں گے. آپ نبی کی حدیث سناؤ، ہم آپ کی بات مانیں گے. ہم دنیا دار کو خوش نہیں کریں گے، پیارے آقا کو خوش کریں گے. اب ہمارے نبی کتنے خوش ہوں گے ان گھر والوں سے، ماشاءاللہ طولہ میاں سے، ان کے گھر والوں سے، اور جن لوگوں نے کوشش کر کے محفل کو سجایا کہ خرافات سے ہٹ کر آپ نے آل رسول کو بلایا، نائب رسول کو بلایا، علماء کو بلایا، مفتیان کرام کو بلایا، ائمہ کرام کو بلایا. رب کعبہ کی قسم تم یہاں تعریف اللہ رسول کی کر رہے ہو، پر اللہ رب العالمین فرشتوں میں ہم گناہگاروں کا ذکر فرما رہا ہے.